الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اور سامعین کرام، حسب معمول ہم درس قرآن کی اس مقدس محفل میں شریک ہیں. اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکتوں سے ہم آپ سبھی لوگوں کو مستفیض فرمائیں. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 تلاوت کی گئی ہیں. انہی آیات کریمہ کی روشنی میں کچھ آپ سے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت حق کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آیت نمبر 41 کا ترجمہ. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے لو. 42 اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. 43 اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. 44 نمبر آیت کا ترجمہ. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حاضرین اور سامعین کرام، ان آیات مبارکہ میں ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا، یہ اولاً خطاب ہے یہودی اور خاص طور پر یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں یا مذہبی جو ان کے علماء ہیں یا ربی ہیں یا احبار ہیں، یہ ان لوگوں سے اولاً خطاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں رہیں ان میں آپ کی سارے اوصاف بیان فرما دیے، اور اتنا واضح اور اتنا روشن آپ کا تعارف ان کتابوں میں رہا کہ کتاب پڑھتے جائیے اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے جائیے اور تصدیق کرتے جائیے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانوں میں اتنی زیادہ نہ کتابیں لکھی جاتی تھی نہ اتنی کتابیں چھپتی تھی. چھپنے کا تو سوال ہی نہیں. اور
قرآن مجید کے پہلے جو توریت، زبور یا انجیل کتابیں رہی ہیں وہ عام لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف نبی کو یا اس کے نائب کو زبانی یاد ہوتی تھی۔ بقیہ ان کے جو علماء رہتے تھے وہ ان کتابوں میں جو کچھ رہتا تھا وہ سیکھتے، پڑھتے اور لوگوں کو وہ سناتے رہتے تھے۔ جیسے آج کی کتاب قرآن مجید ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں اس کی تلاوت کر سکتا ہے، ہر ایک کو عام ہے۔ جو قرآن مجید عربی زبان میں پڑھ سکتا ہے، جوان، بوڑھا، ضعیف، بچہ جو چاہے کتاب کو پڑھے۔ اس دور میں جو مذہبی کتابیں، مثال کے طور پر توریت، تو توریت کو پڑھنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کا مفہوم و مطلب اور معنی بتانا، یہ اس زمانے میں جو احبار ان کے تھے یہ انہی کی سپرد تھا۔ عوامی طبقہ وہ اسی وقت تک دین کو اپنے جانتا تھا جتنا یہ لوگ انہیں بتا دیتے تھے۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ساری قوم یہود ان کے بتانے کے اوپر ایمان لاتے تھے۔ یہ بات میں نے تھوڑا اس لیے بتا دی کہ چونکہ اللہ رب العزت ان کو خطاب کر رہا ہے تو اولاً اس کے مخاطب کون ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے خطاب انہی سے ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایمان لانے سے کس کی جانب اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی جانب بھی اشارہ ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو قرآن تمہارے پاس جو توریت ہے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، قرآن کی آیت کریمہ ہے، ہم نے تورات نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یعنی اس کتاب پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ جو تمہارے توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کہیں کسی موقع پر آپ کی جو سپورٹر ہو، تو سپورٹر کوئی بھی ہو اس کو آپ کو احترام، عزت، تقریم تو کرنی پڑے گی۔ تو جو آپ کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، تم اس پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سرکار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، دیگر اور انبیاء کرام اور ان پر جو کتابیں نازل فرمائی گئیں سب کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ تو جو تمہارے پاس ہے، یعنی حضرت توریت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی کہ توریت اللہ کی کتاب ہے۔ تو آمنوا بما انزل، یہ پہلا خطاب کس سے ہوگا؟ ان لوگوں سے جو ان کے مذہبی امور کے ذمہ دار ہوئے، چاہے وہ احبار کہلائیں، چاہے وہ ربی کہلائیں، چاہے وہ علماء یہود کہلائیں، پہلے مخاطب وہ ہوئے کیونکہ وہ اس بات کے ذمہ دار اور اس کی معلومات رکھنے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور صرف حسد میں، ضد میں، چلن میں فوراً پہلے تم منکر مت بن جاؤ۔ یہ سوچ لیا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، یہ تھی وہ پہلی حسد اور چلن۔ جیسا میں نے بتایا تھا کہ ولادت کے موقع پر ایک یہودی آیا، سرکار کو دیکھا، آپ کی نشانی کو دیکھا اور پھر بے ہوش، غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، چیخ ماری۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات؟ تو اس نے یہی جملہ، ہائے افسوس کی نبوت بنو اسحاق سے یعنی بنو اسرائیل سے اب نکل کر بنو اسماعیل میں چلی۔ یہی وہ بنیادی وجہ رہی۔
جس کے سبب اکثر حسد اور جلن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی مانتے نہیں تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، اور پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ کہ سنو نہیں ہم نہیں مانتے، انکار کرتے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو غلط رسم ایجاد کرے گا، جتنے پیچھے اس کے اوپر عمل کریں گے، سب کا گناہ انہی کے اوپر جائے گا۔ من دال علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی اچھائی کی جانب رہنمائی کی تو پھر ایسی صورت میں جیسا کام کرنے والا ہے رہنمائی کرنے والا بھی اتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی اچھی بات ایجاد کی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے اس کے پیچھے عمل کریں گے سب کے برابر اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ من سن سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی بری چیز ایجاد کی تو اس کا وبال تو اس کے اوپر ہے ہی، اس کے پیچھے والے جتنے کھڈے میں گریں گے سب کا وبال سب سمیٹ کر اس کو بھی دیا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، انکار، اگر تم اولاً منکر بنو گے یہ توریت پڑھنے والے علماء یہود، تو تمہارے پیچھے جو تمہاری قوم تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، تمہارا کہاں مانتی ہے، جب تم کو منکر ہوتا دیکھے گی تو وہ بھی تو انکار کر دے گی نا۔ تو اولاً انکار تمہارا، جو تمہارے اپنے ماننے والے ہیں ان سب کے انکار اس کا ساتھ ہو جائے گا، اور سب کا وبال بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت، یعنی یوں کہا جاتا ہے، یوں کہیے کہ تھوڑے دام کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچ دیا۔ کیسے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ ہاں، واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ یہاں سے کون سی آیت مراد ہے؟ جو توریت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوا بھی، اور وہ آیتیں کیسے بیچی گئی؟ تھوڑے داموں میں، آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے۔ اس زمانے میں جب ہمارے سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہودیوں کا سب سے بڑا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ تو جب اس کو معلوم ہوا تو اپنے ان علماء کو جو یہودی تھے اپنے وہاں بلایا اور کہا یہ بتاؤ جو ابھی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری کتابوں میں جو کچھ ہے بالکل وہی چیز ہے، اور وہ نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جس کی خوشخبری ہمارے کتاب میں موجود ہے۔ تب کعب ابن اشرف نے کیا کہا کہ آج کے بعد تم لوگوں کا جو وظیفہ تھا وہ بند، چلے جاؤ۔ میں آپ کو اس طبقے میں جو ضمیر فروشی رہی ہے وہ بھی بتائیں، اور جو حق گو رہے ہیں ان کا بھی معاملہ مجھے جدا گانا ہے۔ جب اس نے کہا آج سے تم لوگوں کا جو وظیفہ، کیونکہ وہ بہت بڑا سردار تھا اور پیسے والا تھا، اور ہر دور میں پیسے والوں نے جن کو ایسی ذہنیت رہی ہے انہوں نے خریدا بیچا ہے۔ جب ان کو کہہ دیا کہ آج سے وظیفہ بند تو کہنے لگے ایسا ہے سردار کہ ہم ذرا بڑا جلدی میں بول دیے، ہمیں ذرا غور کرنے کا موقع۔ وہ گئے دوبارہ کیا غور کیے، یعنی بے غور کو یہ جو بولے تھے وہی سچ تھا، اور غور کر کے جب آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، وہ نبی جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ پائے جاتے ہیں کچھ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے کیا دیا تھا اس نے؟ ایک سا سا کا معنی آج کے زمانے میں 4 کلو جو اور 4 گز کپڑے ان کو تحفے میں اس نے دیے،
اور یہ اسی پر خوش ہوئے۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ وہ چیز تھی جو ان کو اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے بدلے میں کعب بن اشرف نے دیا۔ شان نزول ہی اس آیت کریمہ کا یہی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کتنے کم ظرف رہے وہ کہ چند کلو کھجور اور چند گز کپڑے کے بدلے انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کے مفہوم کو کیسا بدلا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہا یہ وہ نہیں ہے، ان میں کچھ اوصاف ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مت لو، اگر زیادہ ملے تو چانس ہے کچھ کی نہیں بھائی، تھوڑے دام لیکن زیادہ اگر ملے تو۔ یہاں تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتیں بیچ کر تھوڑے دام مت لو، لیکن اگر زیادہ ملے تو بیچنے کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ تو بولیے، ہے گنجائش؟ تو پھر ثمنا قلیلا کا ہے نا، تھوڑی جی تھوڑی بھی مطلب نہیں، تھوڑی بھی مطلب تو اس کا جواب وہ نہیں ہوا۔ تھوڑے دام کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچو۔ اب ہم اس کا جواب بتا دیتے ہیں، غور سے سنیے کہ اگر کوئی کہ بھائی تھوڑی کے بدلے نہ ہو تو کیا زیادہ میں بیچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں پر جو قلیل کہا گیا ہے، ایک تو اس کی قلت کا بھی اعتبار ہے، اور دوسرے یہ مقابلہ آخرت اور دنیا کا بھی ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، فرما دو اے محبوب، دنیا کی جتنی بھی پونجی ہے وہ بڑی قلیل ہے۔ یا تو انسان کی زندگی کے اعتبار سے وہ قلیل ہے، یا دنیا کی خود اپنی فنا اور مٹ جانے کے اعتبار سے قلیل ہے۔ لیکن آخرت کے لیے عند اللہ خیر، جو کچھ بھی اللہ کے وہاں ہے وہ بھلا ہی بھلائی اور ہمیشگی کے لیے ہے۔ تو اب دنیا کی پونجی چاہے وہ چند کلو جو ہو یا چند گز کپڑے ہو یا دنیا بھر کے خزانے بھی اگر اس کے مقابل لا کے کوئی یہ کہنا چاہے کہ کیا اس کے بدلے میں لیا جا سکتا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا دنیا اتنی بھی قلیل ہوگی اور اتنی بھی قلیل ہی بولی جائے گی، کیونکہ اس کی حقیقت ہی قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اس لیے یہاں یہ نہیں بنے گا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ دوسری بات یہ کہ اس پر ان لوگوں کی انتہائی کم ظرفی اور ذہنیت پر یہ طنز بھی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، چلو اتنے میں نہیں مانا تو اتنے میں مان جا، اتنے میں نہیں تو اتنے میں مان جا۔ یہ کتنے کم ظرف رہے کہ 4 کلو کھجور اور 4 گز کپڑے پر انہوں نے اللہ کی آیتوں ہی کو بدل ڈالا۔ یعنی کتنا چھوٹا ظرف ان کا کہ اتنے پر انہوں نے کیا سے کیا کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں 20ویں پارے میں ہے، جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں جو بکریاں چرائے تھی پانی پلایا، تو حضرت شعیب نے ان کو اپنے گھر بلوایا اور کہا کہ کھانا کھائیے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں میں نے جو کام کیا ہے یہ اس کی اجرت نہ ہو جائے، یعنی پانی جو پلایا آپ کی بکریوں کو اس کی اجرت نہ ہو جائے۔ اور ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنی کسی نیکی کے کام کو چاہے پوری دنیا کا خزانہ کوئی جمع کر دے، ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ جس نبی کی تعلیمات کا اتنا پاکیزہ نظام رہا ہو، اس کے لوگ چند کلو جو میں اللہ کی ان آیتوں کا یہ مطلب بنا ڈالیں، یہ طنز بھی ہوا۔ کیسے کم ظرف ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا،
تھوڑے دام کے بدلے میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام رکھ لو، اور اگر کوئی دنیا زیادہ بھی ملے تب بھی وہ تھوڑی ہی رہے گی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ اس کے پہلے کی آیت کریمہ میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے، وہاں پر وعدہ نبھانے کی بات آئی تھی، تم میرا وعدہ پورا کرو، ہم تمہارا وعدہ پورا کرتے ہیں، تو وہاں عموم سب کے لیے۔ اور اس آیت کریمہ میں خصوصیت کے خطاب علماء یہود کے ساتھ ہے، تو ان سے فرمایا جا رہا ہے یہ خاص ان کے لیے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کیونکہ عام آدمی نہ توریت پڑھنا جانتا ہے تو وہ بیچارہ اس کو کیا بیچے گا، اس لیے خطاب علماء یہود سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، یہ بھی خاص خطاب علماء یہود سے ہے۔ حق باطل کے ساتھ حق کو ملانے کا ایسا ہوتا تھا، میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے تعلیم نظام کے عام کر دینے کی اتنی برکت ہو گئی ہے، اتنی برکت ہو گئی ہے کہ آج دنیا میں جو ہر چہار جانب علم کی روشنی ہے، یہ در حقیقت اسلام کے اس آفاقی پیغام کا فیض ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے اس کی شروعات ہو رہی۔ ورنہ کچھ قوموں میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذہبی معاملات ہیں اس کے لیے چند خاص لوگ ہیں، وہ وہی لوگ جو منتر پڑھنا ہوگا وہی پڑھیں گے، جو جنتر کرنا ہوگا وہی کریں گے، بقیہ سارے لوگ بیٹھ کے اس کو سنیں گے، انہیں کچھ نہیں معلوم، یہ جو پڑھ کر اپنی پوتھی سے زمانے کو سنا دیں گے وہی ان کے لیے بس کافی ہے۔ اس دور میں بھی توریت کے جاننے والے علماء اور عوام کا دو طبقہ بالکل یوں الگ تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، عوامی طبقے کے لوگ، اور ان کے علماء وہی کتاب پڑھ کے جو احکام انہیں سناتے بتاتے وہی ان کے لیے عمل کو کافی ہوتا تھا۔ تو اب جب سرکار مدینے تشریف لے آئے تو سب کا آنا جانا ہوا، اس میں عوام، خواص، پڑھے بے پڑھے یہودی لوگ بھی جاتے تھے، تو اس میں جو لوگ عوامی طبقے سے تھے وہ آئیں تو اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ تو بتائیے کہ یہ جو آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ہم کو بتایا تھا؟ اور یہ سنیے، یہ وہی نبی ہیں؟ تو ان کو وہ الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے ان کو ٹریٹ کرنے کا الگ انداز تھا، اور جو پڑھے لکھے رہتے تھے ان کو الگ انداز سے وہ سمجھا لے جاتے۔ بے پڑھے لکھے لوگوں کو کرتے کیا تھے؟ کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں، کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤ تم، ہم نے بتایا تھا کہ ہاں آنے والے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہیں۔ اب عوامی طبقہ تو اپنے مذہبی پیشوا کے کہے پر چلتا ہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بہکا دیا یا اس بات کو چھپا دیا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ چلیے، اور پڑھے لکھے طبقے کو جب کوئی ان سے سابقہ پڑھے تو ان کے سامنے ان آیات کریمہ کو اس انداز میں وہ تعویل کر ڈالتے تھے، اس کے مفہوم کو ایسا پیچ در پیچ گھما کے بتاتے تھے کہ وہ سامنے والا خود چکرا جاتا تھا۔ یعنی ان آیتوں کا مفہوم و مطلب ایسا گھما دیتے تھے کہ پڑھے لکھے جو تھوڑا جانکار ہوتے تھے وہ بھی اس کنفیوژن میں آ جاتے تھے، شبہے میں آ جاتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے پڑھے لکھے لوگ جب کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ قبلہ محترم یہ تو بتائیں کہ یہ نبی جو آئے ہوئے ان کی نشانیوں کے بارے میں ہم نے یہ سب سنا ہے، آپ نے بتایا تھا،
کہاں ساری نشانیاں ہیں لیکن اب کچھ نشانیاں ان میں نہیں پائی جاتی، حیرانی ہوتی ہے۔ اور ایسا یہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ سوچیے، اتنی بڑے بڑے گناہ، اتنی کھلی ہوئی اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی اور اپنی کتاب کی تحریف تبدیل کر دینا، اور ان سبھی لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنا دیدہ و دانستہ، کیونکہ آگے فرمائے گا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اے علماء یہود تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ آخری نبی یہی ہے، پھر بھی کیوں کرتے تھے ایسا معلوم ہے؟ صرف اور صرف دنیا کے لالچ تھی، کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان مذہبی ذمہ دار سربراہدہ علماء کے لیے یہودی قوم نے اپنے اپنے طور پر ان کا روزینہ باندھ رکھا تھا۔ جو عوام تھی اپنی کھیتی باڑی سے بھی ان کے وہاں پہنچاتی تھی، جو سردار لوگ تھے وہ الگ سے ان کو اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ خطرہ ہوا کہ اگر ہم ان کو بتا دیں کہ ہاں یہ یہی ہیں تو یہ سب تو ان پر ایمان لے آئیں گے، تو اپنی دال روٹی کہاں سے چلے گی؟ یہ بنیادی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی محرومی ہو گئی۔ اگر عوام سے انہیں یہ تحفے تحائف مل رہے ہیں یا بڑے ان کے پیسے والے سرمایہ داروں سے اور نعمتیں ان کو مل جاتی ہیں، صرف اتنے کے ڈر سے انہوں نے اللہ کی کتاب کا مفہوم بدلا، آیتیں بدل ڈالی، عوام کو مغالطے میں رکھا، حق اور باطل کو جانتے ہوئے آپس میں ایسا ملا ڈالا کہ کوئی اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہ پائے، اور وہ بھی جان بوجھ کر یہ کیوں کرتے تھے۔ اس لیے خطاب بھی علماء یہود کے ساتھ ہوا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تکتمون مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، حق کو چھپا دینا۔ ایسے بہت سارے حدیث میں بھی واقعات ہیں، ہم صرف ایک واقعہ اسی حوالے سے بیان کرتے ہیں جو ایک حکم سے متعلق ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے بھی متعلق ہے۔ ایک مرتبہ یہودی اپنی قبیلے کی ایک عورت ایک مرد کو پکڑ کے لے آئے اور کہنے لگے کہ ان سے بہت بڑا دونوں سے گناہ ہو گیا ہے، آپ بتائیے کیا سزا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ کہا ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور پھر ان کو گدھے پہ بیٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ کہا اس کو بلاؤ جو تمہاری کتاب پڑھنا چاہتا ہے، بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا گیا تو کہا ہاں ہمارے وہاں تو یہی ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کا منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پہ بیٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ کہا تمہاری کتاب میں کہاں ہے؟ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ٹھیک کرتے تھے۔ وہ پڑھنے والا بس یوں پڑھ رہا ہے یوں، اور اس کا آگے اور پیچھے حدیث میں صاحب لکھا ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا آگے والا اس کا پیچھے والا پڑھ رہا ہے، اور جہاں پر وہ آیت ہے کہ اس طرح زنا کے گناہگار کو پتھر مار مار کے مار ڈالو، اس پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے چھپائے ہوئے، اس کا آگے پیچھے پڑھ رہا۔ ایک صاحب انہی میں سے جانکار تھے، انہیں جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اسے کہا یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس طریقے سے اس وقت تک تو وہ تبدیل نہیں کر پائے جو چیز ہے، تو اس پر وہ اس طریقے سے کرتے کیا تھے؟ قرآن کی یہ توریت کی تحریف کیسے کیسے کرتے تھے۔ اب جو آدمی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان امیروں کا محتاج ہو، دست نگر ہو، وہ ضرور ان سرکاروں کے اشارے پر اللہ کے کلام میں بھی تبدیلی کر ڈالے تو کیا بعید ہے۔ وہ حکم سخت ہے، اس کو نرم کر دیا، اس لیے کہ ان کا سب کچھ نائب انہی کے سہارے چل رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ تحریف کرتے رہے۔ جو ان کا علم کرنا اور اس کو مارنا تھا، یہ بھی کسی بڑے کے کہنے پر انہوں نے شروع کیا، یعنی احکام
جو توراۃ کے تو اس کو بدلا تھا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہوا، کچھ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں ان لوگوں سے جا کے بات کی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو آپ لوگوں کو کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں کچھ جانکار لوگ تھے، انہوں نے کہا لاؤ کھولو دیکھو۔ کھول کے جب کرنے لگا تو پڑھنے والا اسے ہاتھ رکھ کر کے اس کو آگے پیچھے پڑھ رہا، اللہ کے محبوب کا جہاں نام ہے وہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے، تو وہ آگے پیچھے ورق پلٹ دے رہا، ادھر کر رہا ادھر کر رہا۔ آخرکار جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی جگہ ہاتھ کیوں جمع ہوا تو کھینچ دیا، انہوں نے دیکھا اس جگہ سرکار کا نام لکھا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے تھے، جبکہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، زمانہ جانتا ہے کہ جب سرکار کی آمد کا وقت قریب ہو گیا تو یہ سارے عرب میں گھوم گھوم کے کہتے تھے، یہی یہودی گھوم گھوم کے کہتے تھے اب آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے، تم لوگوں نے ہم کو بہت ستایا ہے، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یہ خود کہتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ بے شک صحیح بات ہے، خوشیاں مناتے تھے کہ آخری نبی کے جلوہ فرما ہونے کا زمانہ آ گیا، لیکن قرآن مجید نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ واہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے درمیان آ گئے تو کفروا بِهِ، تو سب کے سب ان کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر، ایسے منکروں پر۔ کفروا بھی کس کا؟ ما عرفوا، جو پہچانے۔ یہ تو اول خطاب ہوا ان کے لیے، لیکن یہ حکم عام ہے ہر دور کے۔